بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح شاد و باد رکھے۔ ناظرین کرام، میں آج حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا ہندوستان سے امریکہ تک کا سفر بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کی ترتیب دیا ہے مولانا محمد شعیب ناندیر۔ درجہ ذیل تحریر حضرت مولانا مفتی محمد صاحب کا بیان ہے۔ بروز پیر 22 جولائی 2024 بعد نماز عصر بتاریخ 10 جولائی 2024 بروز چہارشنبہ دہلی سے ہمارا طیارہ قطر کے لیے روانہ ہوا، اور چونکہ یہ طیارہ قطر کمپنی کا تھا، اس لیے اصول کے مطابق جس ملک کا طیارہ ہوتا ہے کچھ دیر اس ملک میں ٹھہرنا ہوتا ہے، لہذا ہم کچھ دیر قطر میں ٹھہرے اور اس سفر میں 4 گھنٹے لگے۔ پھر وہاں سے امریکہ کا سفر شروع ہوا۔ یہ تقریباً 20 گھنٹے کا سفر رہا، کل ملا کر 24 گھنٹے کا وقت اس میں صرف ہوا۔ امریکہ میں سب سے قدیم مدرسہ قاری عبداللہ سلیم صاحب کا ہے۔ میں وہیں مدعو تھا۔ مدرسے میں 2-3 دن قیام رہا۔ اس دوران درس بخاری اور جلسے دستار بندی منعقد ہوا۔ یہاں سے فراغت کے بعد ہم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے خلیفہ ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب کے مدرسہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کا 2 سال قبل انتقال ہو چکا تھا، اب ان کے بڑے فرزند مدرسے کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک جنوبی امریکہ، دوسرا شمالی امریکہ۔ ہم شمالی امریکہ میں تھے۔ امریکہ بہت وسیع و عریض ملک ہے، وہاں جگہ کی بہت کشادگی ہے، سرشبد و ساداب مقامات ہے اور نظام کے چلانے میں بہت آسانی ہے، یعنی جگہ کی فراوانی و سہولت ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں مذہبی آزادی حاصل ہے، جو چاہے اپنے مذہب کی دعوت دے سکتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کر سکتا ہے۔ نیز وہاں مدارس و مکاتب کا قیام بھی بہت آسان ہے۔ امریکہ میں ہمارے علماء بکثرت موجود ہے، خاص کر یہ کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے فضلہ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض یہاں بھی بالواسطہ بلا واسطہ جاری ہے۔ بالواسطہ تو ہے ہی کہ فضلہ دارالعلوم دیوبند وہاں کام کر رہے ہیں، البتہ بالواسطہ اس معنی ہے کہ پڑوسی ملک کے ہمارے اکابر علماء جیسے مولانا محمد خیر محمد صاحب جالندری رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ وغیرہ کے شاگرد اور ان کے قائم کیے ہوئے مدرسے موجود ہیں۔ نیز یہاں امریکہ میں بنگلہ دیشی علماء اور عوام بھی موجود ہیں۔ کئی ایک مساجد میں بیان ہوا اور ان کا ترجمہ بنگلہ میں کیا گیا۔ امریکہ میں اہل عرب بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی دینی اعتبار سے خستہ حالی اتنی ہے کہ ان کو کلمہ اور لفظ اللہ کا نام تک نہیں معلوم۔ ایک عربی سے اللہ کے نام کے بارے میں پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں، البتہ ہمارے دادا یہ کلمہ لکھا کرتے تھے۔ یہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کی توفیق ہوئی کہ بر صغیر میں مکاتب و مدارس مستحکم ہے، اس لیے دین یہاں اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی ہے۔ خیر، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہاں پر ہر ایک کو کھلی آزادی ہے، لڑکے اور لڑکیاں آزاد ہیں۔ جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ہر طرح کا اختیار مل جاتا ہے، وہ جس طرح چاہے تعلقات قائم کر لے، والدین ان کو روک نہیں سکتے۔ نیز وہاں کی پولیس اور عدالت ان کو بھرپور سپورٹ کرتی ہے۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو چرچ بہت نظر آئے، چونکہ امریکہ کا مذہب عیسائیت رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے چرچوں کو مسجد میں تبدیل کرا دیا گیا ہے، چونکہ آج کا نوجوان طبقہ عیسائیت سے بیزار ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی کہ ہمارے جو میزبان تھے مفتی روح الامین صاحب، انہوں نے خود ابھی حال ہی میں ایک چرچ خریدا ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ اس کو مسجد میں تبدیل کرا دیں۔ واپسی پر قطر میں طیارہ تبدیل کرنا تھا اور 6 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ اس وقفے کی اطلاع مقامی علماء کو بھی ہو گئی اور وہ اپنے ساتھ قطر لے گئے۔ قطر میں دیگر عرب ممالک کے بالمقابل توسع ہے، یعنی عرب ریاستوں میں پابندیاں ہیں کہ اپنی زمین نہیں خرید سکتے، لیکن قطر میں مذکورہ پابندیاں نہیں ہیں، وہاں ہر ایک کو آزادی ہے۔ 1-2 مجلسیں ہوئیں اور کم وقت میں بہت سارے علماء شریک ہوئے۔ معلوم ہوا کہ قطر میں دارالعلوم دیوبند کے فضلہ 250 جاتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے آئندہ آنے کی دعوت دی، تو کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم کے طور پر حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے بعد اب آپ تشریف لائے ہیں۔ مجلس کے آخر میں حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، سنانے کا مقصد نہیں کہ تم بھی وہاں کے رخت سفر باندھو، بلکہ اپنے علاقے میں کام کرنے کا ارادہ کرو، یہاں مکاتب قائم کرنا، دین کا کام کرنا اور اس کے لیے قربانی دینا، یہی ہمارے اکابر کا